بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہو، اپنی عام طبیعت میں، عام حالت میں نہ ہو، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے شرعاً کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص قاضی ہے، جج ہے، اور اس کی طبیعت میں غصہ ہے، اس وقت کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے صحیح پورے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں غصے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہوں اور میری زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، تو اس کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس حال میں فیصلہ کرے، بلکہ جب اپنی حالت اس کی اعتدال پر آ جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کی طبیعت عقل اس کی ٹھکانے پر آ جائے، جس چیز پر غصہ آیا ہے، جس وجہ سے آیا ہے، وہ سب ختم ہو جائے، تب جا کر وہ کوئی فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ اگر غصے میں آ کر اس نے کوئی ظلم کا فیصلہ کر دیا تو فیصلہ تو نافذ ہو جائے گا، جو فیصلہ اس نے دیا ہے، جو حکم اس نے دیا ہے، حکم تو اسی طرح ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اس نے ظلم کیا، اب اس کا بدلہ اس کو پھر قیامت کے دن یا دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس ظلم کا بدلہ تو اس سے لیا جائے گا۔ اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جب بھی کسی ایسی حالت میں ہو جس کی وجہ سے اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر میں فیصلہ کروں گا تو کسی کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، یا بہت زیادہ کسی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ کہیں ظلم نہ کر لوں، تو ایسی حالت میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ کسی پر آیا ہوتا ہے، نکال کسی پر دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس چیز کا کہ غصہ جس پر آیا اس پر نکالو، کسی اور پر اپنا یہ غصہ نہیں نکالو۔ اب غصہ گھر میں لڑائی ہوئی بیوی کے ساتھ، ادھر آیا کسی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، کسی کو غلط بات کہہ دی، کسی کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ غصہ پہلے سے ہی ختم کرتا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو اپنے کسی ماتحت پر، مثلا اپنے بچے پر غصہ آ جائے، اپنے شاگرد پر غصہ آ جائے، تو غصے کی حالت میں اس بچے کو، اس شاگرد کو سزا نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ والد، والدہ، استاد اپنے شاگرد بچے کو یا ماتحت کو اس غصے کی حالت میں سزا دے گا تو اس کا قوی امکان ہے، قوی اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ اس بچے کے ساتھ کہیں ظلم نہ کر لے۔ یعنی بچے کا جو قصور تھا، اس کی جو غلطی تھی، وہ اس درجے کی تھی، مثال کے طور پر کہ اگر اس کو ڈانٹ دیا جاتا تو گزارا ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ غصے میں ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو 2-3 تھپڑ بھی مار دے۔ اب جو 2-3 تھپڑ اس نے زیادہ مارے ہیں، قیامت کے دن اس کا تو حساب لیا جائے گا نا اس سے۔ اس لیے کہ جب اس سے کم میں بات بن سکتی تھی، اس کا مطلب اس سے زیادہ جو کیا اس نے ظلم کیا، اور ظلم کا بدلہ تو لیا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ جب اپنے کسی ماتحت پر، اپنے کسی چھوٹے پر غصہ آئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جب وہ غصے کی حالت میں اپنا غصہ نہ نکالے، بلکہ اس وقت صبر کرے، اور جب وہ غصہ اس کا ختم ہو جائے اس کے بعد بتکلف اپنے اوپر غصہ طاری کرے، اس کے سامنے یہ اظہار کرے گویا مجھے غصہ آیا ہے، حالانکہ اس کو غصہ نہیں آیا ہوا اس وقت، اس کے سامنے یہ اظہار کرے کہ مجھے غصہ آیا ہے، اور پھر اس کو اتنی سزا دے یا اتنی تنبیہ کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وگرنہ غصے کے اندر آ کر ہمارے ہاں جتنے مسائل معاشرے میں خراب ہوتے ہیں اس کی جڑ غصہ ہے۔ سارے گھر جو برباد ہو رہے ہیں آج اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ غصے میں آ کر ہمارے لوگ 3 طلاقیں بیویوں کو دے دیتے ہیں،
بعد میں پھر مولویوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی، اب کیا کروں؟ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 3 طلاقیں دے دی تو بس اب تو بیوی فارغ ہے، اب تو اس کے ساتھ دوبارہ کوئی صورت نہیں ہے کہ شوہر اس کے ساتھ مل سکے. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی غصے کی حالت میں طلاق نہ دو، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ طلاق تو انسان دیتا ہی غصے میں، جب غصے میں دینی ہے طلاق تو 1 طلاق دے دو. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ تو شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کوڑے لگایا کرتے تھے جو بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا تھا، اور ہمارے معاشرے میں کوئی 3 سے کم پہ بریک ہی نہیں لگاتا ہے. 3 سے کم کو تو کوئی طلاق سمجھتا ہی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے ناچاقیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے بیوی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ آیا ہے اس وقت غصے کی حالت میں کچھ نہ کہیں، خاموش ہو جائیں. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کا دماغ آپ کو خود کہے گا کہ بھئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اس غصے پر اگر قابو نہیں پایا اور اس غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے بیٹھ گئے تو یقیناً انسان ظلم کر بیٹھتا ہے. اس لیے یہ حدیث اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان کا بیوی کے ساتھ معاملہ ہو، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، شاگردوں کے ساتھ معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کے درمیان فیصلہ کر رہا ہو، جو کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہو، پہلے وہ تھوڑا سا اپنا جائزہ لے کہ میں بالکل اپنی صحیح نارمل پوزیشن میں ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی پریشان تو نہیں، میں کوئی ٹینشن تو نہیں، میں تو غصے میں تو نہیں کہ کہیں میری اس ٹینشن کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے. اگر اس کو اس بات کا یقین ہے تب آگے بات کرے، ورنہ صبر کرے. جب وہ بالکل معتدل ہو جائے، نارمل ہو جائے، اس کے بعد کوئی بات کرے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں اس کو پشیمانی نہیں ہوگی، بعد میں اس کو ندامت نہیں ہوگی، وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہوگا. ورنہ جو انسان پچھتاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غصے میں جو منہ میں آیا بول دیا، بعد میں پھر پریشان ہوتا پھرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.